علامہ صاحب، جب یہ گفتگو 11ویں شریف کے حوالے سے ہو رہی ہے، آج کا نوجوان حضرت غوث الپاک کی شخصیت سے، سیرت سے صرف تصوف لیتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو اتنی پرفتن دنیا میں اس کو اطمینان دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سوال، اور یقیناً حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات والا صفات ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ آپ جہاں ایک ہی وقت میں مبلغ ہیں، مصلح ہیں، وہیں اسی وقت میں آپ تاجر بھی ہیں۔ آپ نے ایک خوبصورت معاشی اور معاشرتی زندگی گزاری ہے، اور آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی نکھری ہوئی اور ستھری زندگی گزاری ہے تو اس کے احوال آج تک سلامت ہیں اور اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ بطور خاص جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو آج کے اس دور میں ہمارے نوجوان کا سب سے بڑا کوڑھنا یہ ہے، اور سب سے بڑی بات پر وہ پریشان اسی معاملے میں نظر آتا ہے کہ اس پرفتن دور میں کہ جہاں دائیں بائیں ہر طرف نفسہ نفسی ہے، تو اس دور میں تقرب اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ جوانی جو ہے وہ ہمارے نوجوان کے سامنے کھڑی ہے کہ آپ نے اس نوجوانی کی عالم میں اور اس کیفیت میں اپنے آپ کو نہ صرف تجارت کے ساتھ جوڑے رکھا، علم کے ساتھ بھی جوڑے رکھا، اور حقیقت و معرفت کے میدان کے بھی آپ راہی رہے۔ یعنی ایک اعتبار سے آپ چومکھی زندگی گزار رہے تھے، اور آپ نے بتایا ہے کہ وقت میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم دن میں ایک کام کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ 4 گھنٹے آرام کریں، پھر کسی دوسرے کام کی جانب جائیں۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اسکیجول کو داخل کرنے کا ایک خوبصورت پیغام دیا ہے کہ وقت جو ہے وہ چھری کی مانند ہے، کینچی کی مانند ہے۔ اگر تم نے وقت کے سامنے اپنا سر جھکایا تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ تم وقت کے ساتھ رفتار لگا کے اس سے آگے بڑھو، وقت تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا، اور وہ تمہارے ہاتھ میں ایسے ہی ہوگا جیسے تمہارے ہاتھ میں گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے شہنشاہ بغداد 13 گھنٹے اگر پڑھا رہے ہیں، پھر واعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہیں، تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر بھی فرما رہے ہیں، تجارت بھی فرما رہے ہیں، پھر پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ آپ فجر کی نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ یہ سارے امور سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اپنا سوال لے کر تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں کام میں مصروف ہوں۔ اگر اس نے آدھا گھنٹہ بھی آپ سے گفتگو کی ہے تو آپ نے تحمل، بردباری اور تسلی سے اسے مطمئن کیا ہے، اس کے بعد اسے روانہ کیا ہے، چاہے وہ توحید باری تعالیٰ کا سوال لے کر آئے، چاہے قرآن کا کوئی تفسیری نکتہ لے کر آئے، چاہے وہ دنیا کی کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی پیغام لے کر آئے، شہنشاہ بغداد اسے مطمئن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی مخلوق کو، وقت بھی مخلوق ہے نا، تو اسی لیے کہا کہ طی زمانی جو ہے پھر اللہ رب العزت کے ان بندوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ زمانے کو پھر اپنے اعتبار سے اور وقت کی چالوں کو اپنے ہاتھوں پر چلاتے ہیں، جیسے جیسے وہ چاہتے ہیں وقت اسی اعتبار سے گزرتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں میں نے 44 گھنٹوں کا کام کرنا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کر کے بتاتے ہیں۔ اور وہ وقت کی برکت کب پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وقت کو پیدا کرنے والے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔